بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صدق الله العظيم. عموماً انسان مسلمان عام طور پر ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض ہے ہم پر. صبح کی نماز ہو گئی، دوپہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی اور عشاء کی نماز. یہ تو فرضیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے پڑھنی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ انسان جب مریض ہو جائے، ایسا مریض ہو جائے کہ وہ کہتے بس لیٹ جائے، اس کے تمام اعضاء کام نہیں، صرف اس کی آنکھ کی کام کر رہی ہے، تو آنکھ کی اشارے سے بھی نماز پڑھے گا، اس کی نماز معاف نہیں ہے. نماز حتیٰ کہ مریض ایسے حالات میں پہنچ جائے اس پر نماز معاف نہیں ہے، وہ تو اپنے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. مانو کہ جو نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے وہ تو حقوق اللہ ہے، پڑھنی نہیں ہی پڑھنی ہے. چو منہ اس کے کوئی تقاضا نہیں کر سکتا کہ میرا عذر نہیں ہے. بعض ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کو پہنچا دیتی ہے. وہ انسان اپنے شوق سے پڑھتا ہے. یہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہی پڑھتا ہے. بعض ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ وہ شوق سے پڑھتا ہے. ان میں سب سے بہترین نماز جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا سبب ہے وہ تہجد کی نماز ہے. کس کی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. تہجد کی نماز تقریباً بہترین وقت جو ہے نا وہ صبح اذان شروع ہونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلا. آج کل جو مثال نماز ہے وہ اذان صوفا میں جو شروع ہوتی ہے نا، تو آج کل مثال کے طور پر 3:30 بجے سے اس کا ٹائم 3 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو 5 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بہترین ٹائم، سکون والا وقت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے والا وقت. اور اس میں انسان جو نماز پڑھتا ہے نا، یہ کہتے ہیں انبیاء کرام پر یہ نماز فرض تھی. انبیاء کرام ان پر چھٹی نماز بھی فرض تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کا بھرپور اہتمام فرمایا تھا. تہجد کی نماز میں اٹھ جاتے تھے اور کہتے نوافل پڑھتے تھے، بڑے لمبی لمبی رکعات پڑھتے. صحابہ کرام کی وہ معمول تھا. کہتے ہیں کہ جو بھی کہتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، تو دنیا میں اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. بغیر اللہ کے دوست ہوئے وہ دنیا سے نہیں مرتا، خواہ مخواہ اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے. اور یہاں پر ایک خاص فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ پاک دنیاوی آسمان تک آ جاتا ہے اپنی شان کے مطابق، نگاہ لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے اپنی شان کے مطابق. کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے مغفرت اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اس کی گناہ میں معاف کر دوں. فلاں مختلف آوازیں دیتا ہے. ہم کیا ہوتے ہیں؟ بد نصیب بد قسمت سوئے ہوتے ہیں. یہ تو ایک بونس ہوتا ہے. جب فیکٹری میں بونس لگ جاتا ہے نا، بونس، تو کتنے آدمی مزدور خوش ہوتے ہیں کہ مجھے بونس ملے گا. جب مالک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں دن آپ کو بونس ملے گا، تو مزدور کتنے خوش ہوتے ہیں. اپنے تنخواہ کے علاوہ کچھ اس کو بونس دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے کہ بندے نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دیا جاتا ہے کہ وہ میرے نزدیک ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نزدیک ہونا، اس کو عام الفاظ میں قرب کہتے ہیں، قرب. اور یہ اس کی بڑی علامت یہ بھی ہے نا کہ جو نماز پڑھتے ہیں نا اس کے چہرے میں نور سا آ جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ نمازی ہے، نور سا آ جاتا ہے، نورانی اس کا چہرہ بن جاتا ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھ، میں بار بار بات بتاتا ہوں کہ کالے ہوتے لیکن خوبصورت نظر آتے ہیں. بعض سفید ہو کے بدرنگ نظر آتے ہیں، وہ کہ ان کے اندر نور نہیں ہوتا. وہ کالے ہوتے ہیں، وہ نور والے ہوتے ہیں. اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کو کہتے مزہ آتا ہے کہ اس کو دیکھ. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کے اندر نور آ جاتا ہے. ایک بات. اور پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں نا انسان کی، بعض ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اس وقت انسان اللہ پاک سے معاملات کیا ہوتے ہیں حل کراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے. صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دیکھو گفتگو کرنا، اپنے معاملات کو حل کرنے کی بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ پاک ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا. جب انسان مثال کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مشورہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ کر رہا ہوں، توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں دعا کرو، خود ہی دعائیں کرو، خود ہی اٹھو.
خود ہی اٹھو، آپ کی دو آنکھ دو پاؤں ہیں، خود ہی اٹھو، خود ہی تہجد کے لیے اٹھو، اس کے اہتمام کرو نا، خود ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچو۔ سب کے، میں کل بھی درس حدیث میں بیان فرماتے کہ سب کے سب اللہ پاک کے دوست ہیں، بس اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی برگزیر، سب کے سب اللہ پاک کے دوست ہیں، اس پر یقین رکھو کہ میں اللہ پاک کا دوست ہوں، میں اللہ پاک کا ولی ہوں، لیکن اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جس دن اپنے آپ کو اپنے پہچان لیا نا، اس دن آپ کا کیا ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات حل کرانا یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کی علامت ہے۔ جب کسی کام میں پھنس جائے اور انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو جائے، یہ اس کے لیے باعث سوچ کی بات ہے کہ میں مسلمان ہو کر بھی اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا۔ اور کوئی شخص جب معاملات سخت آ جائے، اس کو پہلے توجہ دین، اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے اعتقاد ایمان یہ کیا ہے، مضبوط ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب الٹ ہے، کس کے پاس جاتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں تفسیر کے پاس جاؤ، فلاں یہ کرو، فلاں کو کچھ بھی، خود ہی جاؤ اللہ کی طرف۔ رات کو اٹھو، تہجد کی نماز کے لیے اٹھو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک آپ کو پھر کیا نہیں دیتا، صرف آپ کی طرف تھوڑا سا آگے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کھڑا ہے ہر ٹائم، شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں تو ہر ٹائم موجود ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، آپ میرے طرف تھوڑا سا آگے آؤ۔ جب آگے آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کس مقام پر۔ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی پابند بنائے اور دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔